تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ علامہ اقبال نے ان اشعار کو جس کانٹیکسٹ میں لکھا وہ لارڈ میکالے کا پیش کردہ نظام تعلیم تھا۔ لارڈ میکالے برٹش گورنمنٹ کا ایک ایک ہائی اتھارٹی کا ایک آفیسر تھا، ایک سول سرونٹ تھا برٹش گورنمنٹ کا۔ اس نے برصغیر پاک و ہند کے باشندوں کے لیے جو نظام تعلیم تجویز کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرنا کہ جس میں سے پڑھ لکھ کر کوالیفائڈ ہونے والے لوگ اپنے حلیے کے لحاظ سے اور اپنی معاشرت کے لحاظ سے تو وہ مسلمان دکھائی دیں، ہندو دکھائی دیں، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہو جیسا کہ انگریزوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ مطلب وہ اپنی غلام قوم تیار کرنا چاہتے تھے اس نظام تعلیم کے تھرو۔ تو تعلیم ایک ایسا ایک ایلیمنٹ ہے انسانی زندگی کے اندر جو کہ کریکٹر کو بلڈ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، اقبال نے کہا تعلیم کو ایک تیزاب سے ایک تشبیہ دی کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، کہ جب کسی انسان کی جو سیلف ہوتی ہے، جو اس کی خودی ہوتی ہے، اس کو جب تعلیم کے تیزاب میں ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے۔ وہ مولڈ ہو جاتی ہے، مولڈیبل ہو جاتی ہے، اور اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ مطلب یہ کہ جس وقت کہ یہاں کے رہنے والے باشندوں کا جو کردار ہے وہ مغربی تعلیم کے تیزاب میں سے نکلے گا تو وہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ اس کو جو انگریز حکومت ہے، جو کہ برٹش گورنمنٹ ہے، وہ اس کو اپنے مقاصد کے مطابق اس کو جس ڈائریکشن میں بھی چاہے گی اس کو استعمال کر سکے گی۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ دیکھیں، یہ جو تعلیم کا تیزاب ہے، جو تعلیم کا جو نظام تعلیم جو ہوتا ہے، اس کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ انسانی کردار کو بلڈ کرنے میں اکثیر سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے کہ ایک سونے کا حمالہ یہاں پر کوہ ہمالیہ سے کی مثال دی گئی کہ اگر ایک سونے کا کوہ ہمالیہ بھی موجود ہوگا، اگر اس کو بھی تعلیم کے تیزاب میں ڈال دیا جائے گا تو وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوگا۔ مطلب یہ کہ پھر آپ کی خودی آپ کی نہیں رہتی، آپ کی شخصیت آپ کی نہیں رہتی، آپ کا دین آپ کا نہیں رہتا، آپ کا مذہب آپ کا نہیں رہتا، بلکہ وہ اس نظام تعلیم کے مطابق مولڈ ہو جاتا ہے جس نظام تعلیم کے تیزاب میں سے آپ ہو کر گزرے ہوتے ہیں۔ تو دس از دا امپیکٹ آف ایجوکیشنل سسٹم آن ہیومن پرسنالٹی، رائٹ۔ انسان کی شخصیت جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اگر ہمارا نظام تعلیم آج، اب جب کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن کہلواتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور دنیا میں ہم سرخرو بھی ہونا چاہتے ہیں، کون قوم یہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں اس کو ایک اعلیٰ مقام مل سکے؟ تو یقیناً ہماری بھی یہ خواہش ہے۔ آج اگر ہم اپنی قوم کو ترقی کی منازل طے کروانا چاہتے ہیں تو جو اس وقت کے حکمران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہمارا موسٹ جو فوکسڈ پوائنٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم۔ ہم اس ایجوکیشنل سسٹم میں ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جو کہ ہمارے جو افراد ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں وہ مددگار ثابت ہو، اور ایسے
تعلیم یافتہ افراد جو پیدا ہوں، جو کہ جب فیلڈ میں آئیں تو وہ ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ خلوص کا جو عنصر ہے، یہ پیدا کرنا جو ہے، اپنی قوم کے ساتھ جو کمٹمنٹ کا جو عنصر پیدا کرنا ہے قوم کے اندر، یہی مقصد تعلیم ہے نا۔ اگر ہم اس مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو اتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں کہ مطلب ایک شخص ہے، ایک فرد ہے اس قوم کا، جو کہ اپنی 16 ایئرز ایجوکیشن مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ CSS کے ایگزام دیتا ہے اور بہت بریلینٹ انداز میں وہ اس امتحان میں سکسیزفل ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے تو وہ کرپشن کرتا ہے نا۔ تو وہ جو جس انسان نے کرپشن کی اپنی اتنی زیادہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو جس نظام تعلیم میں سے نکل کر آیا، اس تعلیم کا مقصد ہی اس کو کرپشن کے گر سکھانا تھا نا۔ یا یوں کہہ لیں کہ بھی وہ تعلیم اس کو اس قابل نہیں بنا سکی کہ وہ ملک و ملت کے لیے، ملک و قوم کے لیے ایک کارگر اور ایک فائدہ مند جو ہے نا وہ فرد ثابت ہوتا۔ وہ تو اپنی قوم کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع ہو گیا نا وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ تو لہٰذا اس چیز کے اوپر، اس امر کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں سے اس طرح کے کردار وہ پروان چڑھائیں کہ جو اس قوم کے بارے میں سوچیں، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، اپنی عزت نفس کو مینٹین کرنا جانتے ہوں، وہ حلال روزی کو اپنا مطمع نظر سمجھتے ہوں، ان کو دنیا اور آخرت میں جواب دہی کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں موجود ہو۔ اس صورت میں ہم ایک ایسی قوم پروان چڑھا سکتے ہیں کہ جو ایک روشن پاکستان اور ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ثابت ہو سکتی ہے نا۔ تو تعلیم جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر۔ قوموں کی زندگی میں تعلیم کا بہت اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 25 سال اس طرح کے 25 سال نہ ہوں جو کہ ہم نے گزشتہ جو 25 سال ہم نے پاکستان میں گزارے، یا یوں کہہ لیں کہ بھی انڈیپینڈنس سے لے کر ابھی تک ہم جس مقام تک پہنچے ہیں، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والی قومیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ارباب اختیار کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بنیادوں کے اوپر کھڑا کریں اور ایک ایسی قوم پروان چڑھائیں جو نہ صرف ایک تعلیم یافتہ قوم ہو، بلکہ وہ اپنے ذہن اور اپنے کردار کے لحاظ سے ایک ایماندار قوم بھی ہو، آنیسٹ قوم ہو اور کمیٹڈ ہو، ڈیووٹڈ ہو اپنے پرپس کے لیے، اور صرف وہ میٹیریلسٹک ذہن یا اپروچ نہ رکھتی ہو، بلکہ اس کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ ایک قومیت کے اوپر استوار ہو، ایک اس کے ذہن میں اپنے دین کا، اسلام کا کانسیپٹ اتنے حد تک کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کروا سکتا ہو، اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لے کہ جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی تھیں، اور ایک اسی کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس مقصد کو لے کر آگے چلے تھے اور پھر دنیا میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ تو دنیا کے اندر اپنا لوہا منوانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہر ایک کو کمیٹڈ ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم انفرادی لیول پر بھی اور اپنے قومی لیول پر بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور ہم آئندہ چند سالوں میں کس جگہ پر لائے کر رہے ہوں گے، اور پاکستان کو ہم نے مستحکم بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرنی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔